ایک تو امریکہ ایران معاہدے کے حوالے سے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے، اور جتنا اس معاہدے کے نزدیک نظر آتا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں دونوں ممالک، اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، فیلڈ مارشل ایران کے دورے پہ تھے، پھر چائنا کے دورے پہ رہے، تو خبر یہ آئی کہ بس 1-2 دن میں یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن درمیان میں امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا سیلف ڈیفنس کی بات کرتے ہوئے۔ اسرائیل بھی جب حملہ کرتا ہے تو وہ سیلف ڈیفنس کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جو لیٹسٹ اٹیک ہے ایران پہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیریل کر سکتا ہے مذاکراتی پروسیس کو، یا ڈیلے کر سکتا ہے انٹرم ایگریمنٹ کو، یا اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ جی دیکھیں، شیورلی بیکاز جب ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہو اور امن کی طرف جا رہے ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ امن یا پیس جو ہے وہ سارے کنٹریز کے نہیں بلکہ ریجنل اور بین الاقوامی ریکوائرمنٹ ہے، بیکاز یہ جو جنگی حالات ہیں انہوں نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، انرجی کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے، ایک انسرٹینٹی کے طور پہ۔ تو اس لیے کوئی بھی حرکت ایسی جو کہ اس پیس کو ڈسٹرب کرے گی، اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور بٹ ایٹ دی اینڈ جو ہے فائنلی دے ہیو ٹو کم ٹو اے نیگوشیٹنگ ٹیبل، اور اس پہ بیٹھ کے ہی بات ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں طے ہیں، اور اس کے اندر ہوپ فلی یہ چیز ڈسٹرب ابھی نہیں کرے گی، اور میرے خیال میں ان دی لانگ رن یہ کسی نہ کسی معاہدے پہ پہنچیں گے۔ لیکن یہ ان ایزی پیس اس لیے ہوگا کیونکہ جو ریالٹیز آن گراؤنڈ ہے نا، ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ کہ امریکہ آلویز گیوز پریفرنس ٹو اسرائیل، اور وہ اپنے مفادات کو بھی کئی دفعہ داؤ پہ لگاتے ہیں، بیکاز امریکہ از ڈومینیٹڈ بائی جیوز اینڈ ڈیپ اسٹیٹ تک وہ ان کا امپیکٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر ایک بیچ ہیڈ ہے، اور اگر یہ اہمیت اسرائیل کو ملنی ہے تو کیا پھر اسرائیل جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ٹو نیشن کا کانسیپٹ مانے گا پیلسٹینین کے لیے؟ کیا وہ لیبنان سے پیچھے ہٹے گا؟ کیا وہ غزہ پہ اٹراسٹیز کو روکے گا؟ اور کیا وہ القدس میں پیلسٹینین کو بنانے دے گا؟ دیر از نو کوشچن، یہ اریٹینٹ رہیں گے، اور اگر یہ اریٹینٹ وہاں ہیں تو ادھر پھر کیا ایران جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچے گا اپنی پراکسیز سے؟ اور کیا پھر جو ہے اس طرح کا جو یہ ٹینشن ہے یہ تو جاری رہنے کا اندازہ ہے؟ تو دیٹ از دی ریزن کہ اس کے اوپر ایک وقتی طور پہ پیس اس لیے ضروری ہے کہ ورلڈ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، امریکہ جیت نہیں سکا، اور ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کر سکا، وہ کرمبل نہیں کیا، وہ اسٹریٹجیکلی وہ اس نے اپنی ہار نہیں مانی ہے۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور دیٹ از دی ریزن کہ دیر از اے ہوپ کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے ان کا وہ قائم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ درمیان میں جو آپ نے بات کی کہ امریکہ ایک لابی کو خوش کرنے کے لیے، ایک مخصوص لابی کو خوش کرنے کے لیے، سب جانتے ہیں کہ وہ لابی کون سی ہے، تو غالباً ایسے لگتا ہے کہ ٹو پلے ٹو دیٹ گیلری پریزیڈنٹ ٹرمپ ابراہیم ایکارڈز کی بھی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سٹیٹمنٹس ہیں، یا دس از جسٹ ٹو سیٹل دا اسٹارم فار دا ٹائم بینگ، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے واقعی ایک ٹینجیبل، ایک فیزیبل، ایک خطرناک دباؤ بن سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، کہ ابراہیم ایکارڈز کو جوائن کیا جائے اگر ایران امریکہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ ایران معاہدہ اگر ہو جائے نا تو ہمارے اوپر یہ پریشر تو اپنے طور کے اوپر رہے گا کہ ابراہیم ایکارڈ کا وہ کریں، لیکن پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ ہمارا اپنا بیلیف ہے، اور ایک ہماری کمٹمنٹ ہے ہسٹورک، اور قائد اعظم کا ویژن ہے، اور اس کے اندر رہ کے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ٹو کنٹریز، اب ایران اور یو ایس کا آپس میں جو معاہدہ ہوگا یہ کوئی پین عربک یا پین اسلامک ایک معاہدہ ہے۔ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ یہی ہے کہ پاکستان نے تو یہ ٹو نیشن کی جو کانسیپٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی آپ پری 1967 جو ہے سچویشن وہ قائم ہو، ویسٹ بینک خالی ہو، القدس ان کا دارالحکومت ہو ہمارے پیلسٹینین کا، اور ان کو رہنے کا اور جینے کا حق دیا جائے۔ یہ وہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر ہونا، آپ اس اکارڈ کے اندر آ کے تو ان چیزوں کو سرنڈر نہیں کر سکتے، چونکہ کنٹریز کی ایک اپنی انٹرنل ایک فضا ہے، ایک لوگوں کا جو خیالات ہیں، ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس کے مطابق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے
कैटेगोरिक ये कहा हुआ है कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े हैं, और पैलेस्टाइन का तो नाम लेके उन्होंने कहा कि उनके हकूक के लिए हम जो है वो लड़ेंगे, और नथिंग शॉर्ट ऑफ दिस कि उनकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो अब इब्राहिम अकॉर्ड वाली बात जरूर प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि अगले दिन भी ट्रंप ने इसके ऊपर अपना एक व्यू दिया था कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बट आई थिंक ये बाईलैटरल है ईरान और यूएस का, और इसके ऊपर इब्राहिम अकॉर्ड की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। ये बात की बातें हैं और बाद में होंगी।